حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جائے گا۔ دنیا بھر سے آئے 20 لاکھ سے زائد عازمین حج میدان عرفات پہنچنا شروع ہوئے، جہاں وہ خطبہ حج سنیں گے۔ حج کا خطبہ اردو، انگلش سمیت 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا۔ حجاج کرام ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے اور رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے۔ 10 ذی الحج کو جمرات پہنچ کر شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کا ہم دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل سیراسی منیر بھی ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے پاک بھارت کشیدگی کے دوران حمایت پر شکریہ ادا کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا ڈار بھی شہباز شریف کے ہمراہ موجود ہوں گے۔ وزیراعظم عید سعودی عرب میں منائیں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد کی متعدد امریکی کانگریس اراکین سے ملاقاتیں۔ بحاریہ جارحیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پاک بھارت جنگ بندی کے حوالے سے امریکی قیادت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا، جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل سے جڑا ہے۔ دوران گفتگو جموں کشمیر تنازع کے منصفانہ حل اور مذاکرات پر زور دیا گیا۔ پاکستانی وفد کا ڈائیلاگ اور علاقائی امن و استحکام سے وابستگی کا اعادہ۔ امریکی کانگریس کے ارکان کی پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی اور معاشی تعاون کی یقین دہانی۔ بلاول بھٹو نے تجارت کو علاقائی خوشحالی اور تعاون کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے کہا، دنیا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیے جانے کے بھارتی اقدامات کا نوٹس لے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,22,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر مثبت رجحان، انڈیکس میں 300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ سلامتی کونسل میں غزہ میں مستقل جنگ بندی کی قرارداد مسترد۔ غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ امریکی مخالفت پر کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں۔ حماس کو شکست دینا اور دوبارہ خطرہ نہ بننے دینا اسرائیل کا حق ہے، امریکہ کا موقف۔ 14 اراکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ جنگ بندی کے حق میں ووٹ دینے والوں میں پاکستان بھی شامل تھا۔ جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل کے 10 مستقل ارکان نے پیش کی تھی۔ قرارداد کے ویٹو ہونے سے بہت خطرناک پیغام جائے گا۔ زمین پر غزہ کا حال جہنم سے زیادہ برا ہے۔ غزہ میں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ یہ انسانی مسئلہ نہیں، انسانیت کی تباہی ہے۔ غزہ کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کو ان کی ہی زمین سے بے دخل کرنے کے در پہ ہے۔ غزہ میں قتل عام بند ہونا چاہیے۔ شہریوں کو جینے کا حق ہے۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ میں خوراک کی فراہمی کے لیے پاکستان ہمیشہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جنگ بندی میں ناکامی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ وزیراعظم نے پاک بھارت جنگ کے دوران نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دے دیا۔ سیکریٹری داخلہ خرم آگا کمیشن کے سربراہ مقرر۔ ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار کمیشن کے کنوینر ہوں گے۔ کمیشن 30 روز میں رپورٹ شہباز شریف کو پیش کرے گا۔ کمیشن پاک بھارت تنازع کے دوران شہید اور زخمی سویلین سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ بھارتی وفد عوامی ٹیکس کے پیسوں پر موج مستیوں میں مصروف۔ واشنگٹن میں موجود اعلیٰ سطح کے بھارتی وفد کے غیر سنجیدہ رویے پر بھارتی عوام سیخ پا۔ بھارتی وفد میں شامل سینئر سیاستدان محفل میں گانا گا کر وقت ضائع کرتے رہے۔ بھارتی عوام کی جانب سے سینئر سیاستدان اور دیگر وفد اراکین کو کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में मदद के लिए तैयार। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से अपने अपने सफारती मिशन को सफ़ीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा, जो ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए भी अहमियत का हामिल है। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का बाइकॉट का फैसला। बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरा पर पाबंदी आयद कर दी। कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदू दीगर तकरीबात में भी पीटीआई कारकुन शिरकत नहीं करेगा। पीटीआई के तमाम अरकान को मतला कर दिया गया। कौमी असम्बली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हद तक स्पीकर मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के अमूर पर गुफ्तगू। नया स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा अपग्रेडेशन के बाद नया स्टेडियम में 17 बरस बाद इंटरनेशनल मैच का इनेकाद हो सकेगा। मुराद अली शाह ने कहा नया स्टेडियम में सहूलतों को मिलकर बेहतर बनाएंगे। फिरोजवाला में 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर, सड़क पर गिरने वाले 3 नौजवानों को डंपर ने कुचल दिया। तीनों जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। जाँ बहक होने वालों में जुबैर, मोहसिन और फैसल शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इसराइल का शाम में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 4 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली हमले में सूबा हुमा में फ़ज़ाइये के असलहा डिपो को निशाना बनाया। फलस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज, इमारत का ऐलान की घेराव। पार्लियामेंट के सामने सुर्ख कपड़े से रेड लाइन बनाई। इसराइल को असलहे की फरोख्त बंद करने और बैनुल अक़वामी बरादरी से फलस्तीनियों पर मुजालिम बंद कराने का मुतालबा। और रूस यूक्रेनी ड्रोन हमले का सख्त जवाब देगा। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को खबरदार कर दिया। पुतिन और ट्रंप में 1 घंटे से ज़ायद तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन जंग, ईरान जोहरी मुआहदे और पाकिस्तान भारत तनाज़ा पर भी तबादला ख्याल। पुतिन से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा पुतिन यूक्रेन की जानिब से फ़िज़ाई अड्डों पर हालिया हमले का जवाब जरूर देंगे।